حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلخ کے بادشاہ تھے، اور ایک جہاں آپ کے زیر فرمان تھا۔ جب آپ سوار ہوتے تھے تو آپ کے خدام 40 ڈھالیں سونے کی اور 40 گرز ہتھوڑے سونے کے آپ کے آگے اور پیچھے لے کر چلتے تھے۔ ایک رات آپ نے اپنے شاہی بستر پر سو رہے تھے تو آدھی رات کے وقت آپ کو چھت پر آہٹ ہوئی، اور آپ نے آواز دے کر پوچھا کہ چھت پر کون ہے؟ تو کسی نے جواب دیا کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے، میں اپنا اونٹ تلاش کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اے نادان، اونٹ چھت پر کیا کام؟ یعنی اونٹ جو تم چھت پر تلاش کر رہے ہو، کیا اونٹ چھت پر بھی مل جائے گا؟ کیا کبھی اونٹ چھت پر بھی ملا ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ اے غافل، تو خدا کو اطلسی لباس اور شاہی تخت پر ڈھونڈتا ہے، کیا کوٹھے پر اونٹ ہونے سے یہ بات زیادہ تعجب کی نہیں ہے کہ شاہی عیش و عشرت اور غفلت کے بستر پر خدا کو ڈھونڈا جائے؟ چھت پر اگر اونٹ نہیں مل سکتا تو تخت شاہی پر اطلس کو خواب کے لباس میں خدا بھی نہیں مل سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ غیبی آواز سن کر بڑے متاثر اور حیران ہوئے۔ صبح جب آپ تخت شاہی پر بیٹھے اور دربار عام ہو رہا تھا تو ایک اجنبی اور پرشوکت آدمی دربار میں داخل ہوا۔ اس پرشوکت شخص کا کچھ ایسا رعب و دبدبا تھا کہ اسے اندر داخل ہوتے ہوئے کوئی نہ روک سکا۔ یہ اجنبی جب دربار میں داخل ہوا تو کہنے لگا کہ اے سرائے، مجھے پسند نہیں۔ بادشاہ بولا کہ یہ سرائے کب ہے؟ یہ تو میرا محل ہے۔ اس اجنبی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ آپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ بولا میرے باپ کے پاس۔ اجنبی نے پوچھا کہ اور تیرے باپ سے پہلے یہ محل کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا میرا دادا کے میرے پاس۔ اجنبی نے پوچھا آپ کے دادا سے پہلے کس کے پاس تھا؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ میرے دادا کے والد کے پاس۔ اجنبی نے کہا تو گویا آپ سے پہلے اس میں آپ کے والد رہتے تھے، اور آپ کے والد سے پہلے آپ کے دادا میں رہتے تھے، اور آپ کے دادا سے پہلے ان کے والد رہتے تھے۔ تو اے بادشاہ، اب خود ہی سوچ کے سرائے اور کس کو کہتے ہیں؟ سرائے بھی تو وہی ہوتی ہے جس میں ایک جائے اور دوسرا آئے۔ یہ کہہ کر وہ پرشکوہ اجنبی باہر نکل گیا اور گم ہو گیا۔ حضرت ابراہیم تخت سے اترے، اس اجنبی کے پیچھے دوڑے یہاں تک کہ اسے پا لیا اور اس سے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ خضر ہوں۔ حضرت ابراہیم کے دل پر ان واقعات کا ایک گہرا اثر ہوا، اور دینوی سلطنت اور دنیاوی سلطنت کو خیر آباد کہہ کر آپ نے 9 برس تک ایک غار میں سکون اختیار کر کے بہت مجاہدے اور ریاضتیں کی، اور پھر آپ آسمانی ولایت کے ایک درخشندہ ستارے بن کر چمکے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جہاں یہ واقعہ لکھتے ہیں وہاں یہ بھی لکھتے ہیں کہ آپ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے اپنے ہاتھ سے اپنا پیرہن لباس سی رہے تھے کہ وہاں ایک امیر آدمی کا گزر ہوا۔ اس امیر آدمی نے آپ کو جب اس حال میں دیکھا، آپ اپنے ہاتھ سے اپنا پیرہن سی رہے ہیں، تو دل میں کہنے لگا کہ انہوں نے سلطنت چھوڑ کر اس فقیری میں کیا حاصل کیا ہے۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کے اس خیال پر مطلع ہو گئے، اور آپ نے جھٹ اپنے ہاتھ کی وہ سوئی دریا میں ڈال دی، اور پھر بآواز بلند فرمایا کہ اے دریا کی مچھلیوں، میری سوئی مجھے واپس لا دو۔ امیر نے یہ جب واقعہ دیکھا تو متعجب ہوا، حیرت میں پڑ گیا اور سوچنے لگا کہ اتنے بڑے دریا میں اتنی چھوٹی سی سوئی گری ہوئی ہے، بھلا واپس کیسے مل سکتی ہے؟ اس کا اتنا سوچنا تھا کہ ہزاروں مچھلیاں اپنے اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی پکڑے ہوئے دریا سے باہر نکل آئیں۔ آپ نے فرمایا مجھے یہ سوئیاں نہیں چاہیے، مجھے تو اپنی سوئی چاہیے۔ چنانچہ پھر ایک چھوٹی سی مچھلی
مچھلی اپنے منہ میں آپ کی سوئی پکڑے ہوئے لائی اور آپ کے آگے رکھ دی۔ اس امیر نے آدمی نے جب یہ کرامت دیکھ لی تو آپ نے اس امیر کی طرف توجہ فرمائی اور فرمایا بتاؤ مجھے وہ حکومت اچھی تھی یا یہ حکومت اچھی ہے؟ دانائی اور ہوش مندی اسی کا نام ہے کہ دنیا سے دل نہ لگایا جائے تو دنیا کی سرائے ایک جاتا ہے ایک آ جاتا ہے۔ آج تک دنیا نے کسی کا ساتھ نہیں دیا، جو اس دنیا میں آیا دنیا سے اسے پالا، جوان کیا اور بعد میں مار ڈالا۔ اہل عقل و خرد اس قاتل دنیا سے دل نہیں لگاتے بلکہ اس سے محبت کرتے ہیں جس نے اس کو اور تمام جہانوں کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت ابراہیم بن ادھم بہت بڑے عاقل اور دانا اور دو درویش تھے۔ انہوں نے فانی اور ناپائید حکومت کو ترک کر کے باقی رہنے والی اور کارآمد حکومت اختیار کی۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ دنیا دار حاکموں کی حکومت صرف ان کے ملک سے انسانوں پر ہوتی ہے اور انسانوں کے ذہن و دل اور ہوش و حواس پر بھی نہیں، زمین اور آسمان کے درختوں اور دریاؤں وغیرہ پر بھی نہیں، چرندوں پرند فضاؤں اور ہواؤں پر بھی نہیں، مگر اللہ والوں کی حکومت زمین پر بھی، زمین کی اشیاء پر بھی اور دریا کے مچھلیوں پر بھی سب ان کا حکم سنتے ہیں اور بجا لاتے ہیں۔ جیسا کہ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ہزاروں مچھلیاں سوئیوں کے ساتھ آ گئیں۔ سبحان اللہ، کیسی شاندار اور کامیاب حکومت ہے کہ دریا اور دریا کی مخلوق بھی حکومت اللہ والوں کی مانتی ہے۔ یاد رکھنا جو اللہ کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کی یاد میں خود کو غرق کر دیتا ہے، جو خوف خدا میں خود کو غرق کر دیتا ہے، جو اللہ کی محبت میں خود کو کھو دیتا ہے، یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی اس کی محبت ہر شے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ جو اللہ کے حکم کی ہر حال میں فرمانبرداری کرے، جو اللہ کے فرمان پر ہر حال میں عمل کرتا ہے اور سب سے پہلے اللہ اس کے رسول کے فرمان کو مانتا ہے، یاد رکھنا رب کائنات تمام شے کو اس کا فرمانبردار بنا دیتی ہے۔ یعنی وہ کسی کو حکم دیتا ہے تو فوراً تمام اشیاء اس پر عمل کرنے کو تیار ہو جاتی ہیں، کیوں نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہو جاتا ہے، جو اللہ کا پکا سچا غلام بن جاتا ہے اور جو نبی کی محبت کو دل میں بساتا ہے اور اللہ کا خوف دل میں بسا کر زندگی کو گزار دیتا ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دنیا سب کچھ نہیں ہے، دنیا تو فانی ہے، دنیا تو قید خانہ ہے، یہاں آئے ہیں یہاں سے جانا ہے، ساتھ میں صرف عمل جائیں گے۔ ہم اللہ اس کے رسول کو راضی کر لیں، دنیا میں یہ اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کا موقع ہے۔ اگر رب راضی ہو جائے، حضور راضی ہو جائیں تو یاد رکھنا قبر میں جب پہنچیں گے تو قبر میں تمہیں جنتی بچھونا، جنت کی کھڑکیاں، جنتی ہوا ملے گی اور مرنے کے بعد فوراً تمہارے جنت میں حوریں تمہارا انتظار کرتی ہیں۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، یہ دنیا میں تمہیں زندگی گزارنے کے لیے جو بھیجا گیا ہے یہ صرف امتحان کے بطور بھیجا گیا ہے کہ تمہیں امتحان میں دونوں کی طرف، ایک طرف تمہیں بتلا دیا گیا ہے ایک جنت کا راستہ ہے، دوسرا جہنم کا راستہ ہے، اور عقل سلیم سے تمہیں نواز دیا گیا ہے۔ یعنی تمہیں انسان کو پتھر کی مانند نہیں بنایا ہے کہ جہاں پتھر کو رکھ دو اب وہ خود سے ہل نہیں سکتا۔ اللہ نے تمہیں عقل سے نوازا ہے، اچھی اور بری میں تم فرق محسوس کر سکتے ہو کہ اچھی نیکیاں کیا ہے اور برا کام کیا ہے، گناہ کیا ہے اور اچھا کام کیا ہے۔ یعنی تم اللہ والوں کی پیروی کرو گے، اللہ والوں کے حکم کی پیروی کرو گے، ان کی محبت کو دل میں بساؤ گے، ان کے فرمان پہ عمل کرو گے تو کامیابی تمہارے قدموں کو چومتی ہوئی نظر آئے گی۔ اللہ اس کے رسول پر عمل، فرمان پر عمل کرو گے۔ قرآن مقدس تو اللہ نے تمہیں دیا، اپنے محبوب پر نازل فرمایا، اس کے ذریعے اپنی امہ بندوں تک پہنچایا۔ کس لیے پہنچایا کہ اے میرے بندو تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں کوئی دوسری کتاب جاننے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن میں سب کچھ موجود ہے۔ تم چاہتے ہو کھانے کا طریقہ قرآن میں دیکھ لو، سونے کا طریقہ قرآن میں دیکھ لو، بولنے کا طریقہ قرآن میں دیکھ لو، چلنے کا طریقہ قرآن میں دیکھ لو، کیا کھانا چاہیے طریقہ دیکھ لو، کام کیسے کرنا چاہیے قرآن میں دیکھ لو، عبادت کیسے کرنا چاہیے قرآن میں دیکھ لو۔
اللہ اس کے رسول سے محبت کیسے کرنا چاہیے قرآن میں دیکھ لو، اپنی زندگی دنیا میں رہ کر کیسے گزارنا چاہیے قرآن میں دیکھ لو، دنیا میں رہ کر آخرت کی دنیا کو سنوارنا ہے کیسے سنوارنا چاہیے تم قرآن میں دیکھ لو، ارے دنیا میں رہ کر تمہیں قبر کی دنیا کو کیسے صحیح کرنا ہے یہ قرآن میں دیکھ لو۔ اے میرے بھائیو، قرآن میں ہر مسئلے کا حل ہے، مگر اسے پڑھو تو صحیح، اسے جانو تو صحیح۔ ارے میرے آقا نے جو فرمایا ہے، جو فرمایا میرے آقا نے ہے، جو میرے آقا نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، اس پر عمل کیوں کرو کر جاؤ، کیونکہ حضور نے جو فرما دیا ہے وہ ہر حال میں ہونا ہے، کچھ ہو چکا ہے، کچھ ہو رہا ہے اور کچھ ہونے کو باقی ہے۔ یعنی حضور نے جن جن چیزوں سے آگاہ کیا ہے وہ تمام ان میں سے کچھ ہو چکی ہیں، کچھ ہو رہی ہیں اس زمانے موجودہ میں، اور کچھ آنے والی آنے والے مستقبل میں کچھ ہونے والی ہے۔ یاد رکھنا جن قیامت کی نشانیوں میں سے میرے آقا نے نشانیاں بتائی ہیں ان میں سے کچھ ظاہر ہو چکی ہیں، کچھ موجودہ دور میں چل رہی ہیں، کچھ آنے والی ہے۔ اور سب سے بڑی قیامت کی نشانی میں آپ کو بتا دوں، سب سے بڑی نشانیاں حضور نے کیا فرمائی ہیں کہ انسان اپنی مساجدوں کو دلہن کی طرح سجائے گا مگر نماز سے دور ہوگا۔ آج دیکھ لو ہماری مسجدیں کس قدر چمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، دمکتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور بڑے افسوس کی بات ہے مسجدیں نمازیوں سے خالی ہے۔ دوسرا آیات یہ کہ میرے آقا نے فرمایا قرب قیامت شرم و حیا ختم ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی۔ آج ہم نے دیکھا ہے ہمارے گھروں میں باپ ماں موجود ہے مگر بیٹے اور بیٹیوں میں شرم و حیا باقی نہیں ہے۔ ماں باپ کے سامنے جو کرنا ہے کرنا ہے، جو بولنا ہے وہ بولنا ہے۔ بے پردگی اس قدر عام ہو گئی ہے، حیا ختم ہو گئی ہے، بے حیائی اس قدر بڑھ گئی ہے، چاہے باپ ہو یا باپ کی عمر کا یا باپ دادا کی عمر کا ہو، کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ بے پردگی اس قدر عام ہو گئی ہے، جھوٹ کو انسان نے اپنے ذریعہ معاش بنا لیا ہے کہ جب تک کہ جھوٹ نہیں بولوں گا ہمارا کاروبار نہ چلے گا۔ ایمان میں اتنی کمزوری آ گئی ہے، گمراہیت انسان کے دلوں میں اس قدر بیٹھ گئی ہے کہ بغیر جھوٹ بولے کام نہیں چلے گا، اگر جھوٹ نہیں بولوں گا تو پریوار کیسے چلے گا۔ یاد رکھنا کہ رب کائنات پروردگار ہے، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یاد رکھنا جب رب جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے تو تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم جھوٹ بولو گے تبھی تمہارے کاروبار میں برکت ہوگی؟ معاذ اللہ، جھوٹے پر نہ جھوٹ بولنے پر نہ تو برکتیں ہوتی ہیں نہ تو رحمتیں ہوتی ہیں، بلکہ جو جتنا تم جھوٹ بولو گے اتنا ہی رحمتیں اور برکتیں تمہارے گھر سے ختم ہو جائیں گی۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو اے میرے بھائیو تو یاد رکھنا اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کر لو، ورنہ دنیا کسی کا ساتھ نہیں دے گی، دنیا کسی کی سگی نہیں ہے، دنیا کسی کی اپنی نہیں ہے۔ دنیا میں جو آیا ہے وہ چلا گیا، اور جب ایک دن دنیا میں سے سب چلے جائیں گے تو یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی، دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، فقط میرے مولا کی ذات باقی رہے گی۔ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اسی کے لیے ہمیشگی ہے، ہمیشگی کسی کے لیے نہیں ہے۔ یاد رکھنا قیامت میں کوئی کسی کا پرسال حال نہ ہوگا۔ آج جو دوست تم پہ جان دینے کا دعویٰ کرتے ہیں، جو تمہارے دوست ہما وقت تمہارے ساتھ رہنے کی بات کرتے ہیں، یاد رکھنا وہ قبر تک ہی تمہارے ساتھ چلیں گے، قبر سے لے کر حشر تک، اور حشر سے پھر جنت یا دوزخ کا جو راستہ تمہیں طے کرنا ہے وہ خود ہی کرنا ہوگا اپنے اعمال کی بنا پر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے میرے بھائیوں کسی کو نہ مت دیکھو کہ وہ کیا کر رہا ہے، بس یہ دیکھو کہ میرے نبی نے کیا فرمایا ہے، ہمیں تو اس پر عمل کرنا ہے۔ رب نے کس چیز سے منع فرمایا اس چیز سے رکنا ہے، حضور نے کس چیز سے منع فرمایا ہے اس سے رکنا ہے، کس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے بس اسی کو کرنا ہے، اور جب اس کو کرو گے تو اس میں برکتیں ہیں، اس میں رحمتیں ہیں، اور اسی میں کامیابی ہے۔ اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو نمازوں کی پابندی کرو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو غربا مساکین سے محبت کرو، یتیموں کا سہارا بنو، بیواؤں کا سہارا بنو، رمضان آئے تو اس کے روزے رکھو۔ یاد رکھنا زکوٰۃ تم صاحب نصاب ہو جاؤ تو زکوٰۃ کو ادا کرو، جس کا حق تم پر آتا ہے اس کا حق ادا کر دو، ورنہ یاد رکھنا تمام چیزیں بہت مہنگی پڑیں گی۔ قیامت میں ذرہ ذرہ ہمارے خلاف گواہی دے گا، انگلی انگلی کا ہمارا پورا جسم کا ہر حصہ، ہر اعضا، ہر انگلی پیر کا ہر روٹا روٹا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ ہم نے اگر گناہ کیا ہوگا تو گناہ کی گواہی دے گا، اگر ہم نے انگلی سے نیکی کی ہوگی تو نیکی کی گواہی دی جائے گی۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب مسجد میں نماز پڑھو تو جگہ بدل بدل کے تبدیل کر کر کے پڑھو، تاکہ میدان محشر میں وہ جگہ رب کی بارگاہ میں تمہارے لیے گواہی دے گی مولا اس نے یہاں بھی نماز پڑھی، اس نے میرے اوپر بھی نماز پڑھ عبادت کی ہے، اب وہ جگہ تمہارے لیے دعا کرے گی
یاد رکھنا جب تم مسجد میں داخل ہی نہیں ہوگے تو سونی مسجد ہے، خالی مسجد ہے، وہ بد دعا کرے گی مولا انہوں نے دلہن کی طرح تو مجھے سجایا، مجھے دلہن کی طرح تو سجا دیا میرے مولا، مگر قبرستان کی طرح انہوں نے مجھے ویران کر دیا ہے، یعنی مجھے ویران بنا دیا، ٹائل پتھر تو لگا دیے، اے سی کولر بھی لگا دیے میرے مولا، مگر یہ میرا پیٹ بھرنے کے لیے نہیں آتے، یہ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ اے مسلمانوں کیا تمہیں ہو گیا ہے؟ غفلت کی چادر تانے کب تک سوتے رہو گے؟ کب تک سوتے رہو گے اپنی آنکھیں بند کر کے؟ ابھی وقت ہے اپنی گناہوں سے توبہ کر لو، یہ غفلت کی چادر اپنے سر سے ہٹا دو، اپنی آنکھوں کو کھولو اور دیکھو کہ زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے اور زمانہ کیا کر رہا ہے اور رب کائنات نے کیا فرمایا ہے۔ یاد رکھنا قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو، قرآن پڑھو گے تمہیں پتہ چلے گا رب تم سے کیا چاہتا ہے اور رب نے تمہیں کیا کرنے کا حکم دیا ہے۔ نبی سے محبت کرو، فرمان مصطفیٰ سے محبت کرو، نبی نے جن سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے ان سے محبت کرو اور جن سے دور رہنے کا حکم دیا ہے ان سے بات